السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صل وسلم علی نبینا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم کیا نہیں تارا آپ نے دیکھا ان اللہ کے بے شک اللہ ہی کے لیے یسبح تسبیح کرتا ہے لہو اس کے لیے من جو کوئی بھی فی السماوات آسمانوں میں ہے والارض اور زمین میں ہے والطیر اور پرندے بھی صافات پر پھیلائے ہوئے ہیں کل ہر ایک نے قد تحقیق عالمہ جان لیا ہے صلاتہ اپنی نماز یعنی عبادت کے طریقے کو وتسبیحہ اور اپنی تسبیح کے طریقے کو واللہ اور اللہ تعالی علیم خوب جانتا ہے بما اس کو کہ جو کچھ یفعلون وہ کرتے ہیں۔ پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کی دو مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کی دو مثالیں بیان کرنے کے بعد اب اپنی کائنات کی کچھ ایسی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں کہ جن پر غور کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت یا نور ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ ان نشانیوں میں سے ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو فطری طور پر ایسا طریقہ سکھا دیا ہے کہ وہ زمین اور آسمان کے درمیان فضا میں اپنے پر کھولے ہوئے اور قافلہ کی صورت میں قطار در قطار اڑتے پھرتے ہیں۔ وہ زمین پر گر نہیں پڑتے اور پھر بعض دفعہ وہ تو اڑتے اڑتے اپنے پروں کو سمیٹ لیتے ہیں مگر پھر بھی وہ زمین پر نہیں گرتے ہیں۔ آخر ان پرندوں کو اتنا خوبصورت طریقہ کس نے سکھایا؟ زمین کی وہ کشش ثقل جو کاغذ کے ایک ہلکے سے ٹکڑے کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، وہ کاغذ کی بنسبت بھاری پرندوں کو اپنی طرف کیوں نہیں کھینچتی ہے؟ تو یہ سارے کا سارا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے اور اللہ ہی کی قدرت ہے، ان سب پر ہمیں اس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے۔ اور پھر مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے قد علم صلاتہ و تسبیحہ، انسانوں اور جنوں کے علاوہ بھی یہ جتنے چرند پرند ہیں جو جانور ہیں ان سب نے ایون کے بے جان چیزوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کس طریقے سے کرنی ہے اور تسبیح کس طریقے سے کرنی ہے، ان سب نے اپنی اپنی عبادت کے طریقے کو سیکھ لیا ہوا ہے اور بالکل وہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سکھایا اسی طرح بنا چونچرا کیے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس بھی کرتی ہے۔ اب ان کی عبادت یا تسبیح کا طریقہ کیا ہے، اس کے جاننے کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کا مکلف نہیں بنایا ہے۔ انسان کے لیے بس یہی کافی ہے کہ انسان کے علاوہ اور بھی جتنی مخلوقات ہیں وہ سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تمجید کرتی ہیں۔ واللہ علیم بما یفعلون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں۔ وَلِلَّهِ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے ملک و بادشاہی السماوات آسمانوں کی والارض اور زمین کی وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف المصیر لوٹ کر جانا ہے۔ ہر طرح کی بادشاہی زمینوں میں ہو یا آسمانوں میں، آسمان کی نیچے اور زمین سے اوپر خلا میں ہو یا زمین سے بھی نیچے کی تہوں میں ہو، ہر قسم کی بادشاہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے اور تمام کی تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ علم کیا نہیں ترا آپ نے دیکھا ان اللہ کہ بے شک اللہ ہی یزجی چلاتا ہے سحاباً بادلوں کو، ثم پھر یؤلف وہ ملاپ کرا دیتا ہے بینہ اس کے ٹکڑوں کے درمیان، ثم پھر یجعلہ وہ کر دیتا ہے اسے رکاماً تہ بتہ،
فترا تو آپ دیکھتے ہیں الودقہ بارش کو یخرج وہ نکلتی ہے من خلالہ اس کے درمیان سے وَيُنَزِّلُ اور وہ اللہ نازل فرماتا ہے من السماء آسمان کی طرف سے من جبال پہاڑوں سے فیہا کہ جو کچھ ان میں ہے من بردن کچھ اولے ہوں گے فیصیبو تو پھر وہ پہنچا دیتا ہے بہی ان اولوں کو من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے وَيَصْرِفُهُ اور وہ پھیر دیتا ہے ان اولوں کو عَمَّن یشاء جس پر سے وہ چاہتا ہے یکادو قریب ہے کہ ثنا چمک برقہی اس بجلی کی یذہب لے جائے بالابصار آنکھوں کی روشنی کو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی بادلوں کی بات بیان فرما رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ بالکل خالی ٹکڑے ہوتے ہیں، پھر وہ بھر جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، ان میں پانی جمع ہو جاتا ہے اور کوئی تھوڑا نہیں ہوتا، کئی منوں ٹنوں کے حساب سے ان کے اندر پانی بھر جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بادل کے ٹکڑے ہوتے ہیں، پھر ان سب کا اللہ تبارک و تعالیٰ ملاپ کرا دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں پر ضرورت ہوتی ہے اس بارش کو اللہ تعالیٰ نازل فرما دیتے ہیں، اور اگر آسمان سے مزید ٹھنڈک ان میں آ جائے تو وہ اولے بن جاتے ہیں اور اولے بن کر برسنے لگتے ہیں۔ بارش تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اور کبھی کبھی یہ بطور زحمت بھی نازل ہو جاتی ہے، اور پھر جو اولے ہیں، بارش اگر کسی فصل پر آئے گی نا تو موسم کے حساب سے آئے تو وہ فصل کے لیے بڑی فائدہ مند ہوتی ہے، لیکن اولے چاہے وہ موسم کے آئیں یا بغیر موسم کے، وہ ہمیشہ فصلوں کے لیے نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان اولوں کو جہاں پر چاہتے ہیں برسا دیتے ہیں، اور پھر جہاں پر چاہتے ہیں وہاں سے ان کو پھیر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے بادلوں میں بھی، کہ بادلوں کے اندر کوئی تھوڑا پانی نہیں ہوتا، بہت زیادہ منوں کے حساب سے پانی ہوتا ہے، لیکن جب زمین پر برستا ہے نا تو وہ ایک دم ہی نہیں برس جاتا ہے، اگر ایک دم برسے گا تو وہ انسانوں کے لیے، جانداروں کے لیے، فصلوں کے لیے، سب کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قطرہ قطرہ قطرہ، کبھی بارش تھوڑی تھوڑی رمجھم سی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ بھی زمین کے لیے، ایسی زمین جو بالکل بنجر ہے اس کے لیے بڑی مفید ہوتی ہے، اور پھر اگر موسلا دھار بارش ہو بھی جائے تو یکدم سے پانی نازل نہیں ہوتا ہے، قطرہ قطرہ پانی آتا ہے۔ اور پھر مزید فرمایا کہ یکاد ثنا برقہ یذہب بالابصار، قریب ہے کہ وہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بصارت کو چھین لے، یعنی جب بادلوں کے ٹکڑوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو پھر ان سے بجلی بھی پیدا ہوتی ہے جو گر کر ہر چیز کو جلا دیتی ہے اور اسے تباہ کر کے رکھ دیتی ہے، اور اس کی روشنی اس قدر تیز ہوتی ہے کہ اگر انسان اس کی طرف کچھ دیر دیکھے تو اس کی بینائی کے نور کو بھی تباہ کر کے رکھ دے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بارش یہ جو تمام اہل زمین کے لیے خیر کا پہلو رکھتی ہے نا، اس میں اہل زمین کے لیے شر کے بھی بہت سے پہلو موجود ہوتے ہیں، یعنی اس بارش کے پانی میں بجلی اور آگ بھی موجود ہوتی ہے، اس میں اتنی تیز روشنی بھی ہوتی ہے جو آنکھوں کو بے نور کر سکتی ہے، یا پھر اسی بارش کی وجہ سے پانی اولے بن کر بھی برستا ہے جو کہ نقصان دہ چیز ہے، لہٰذا انسان کو خوشی کے عالم میں بھی کبھی اترانا نہیں چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور پھر مزید فرمایا کہ یقلب اللہ، الٹتا پلٹتا رہتا ہے اللہ اللیل رات کو، والنہار اور دن کو، ان بے شک فی ذالک اس میں لعبرتن البتہ عبرت ہے، لأولی الابصار نظر رکھنے والوں کے لیے، یعنی بصیرت رکھنے والوں کے لیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی معرفت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتا رہے ہیں کہ رات اور دن کا باری باری آنا بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیاروں کی گردش کا ایسا مربوط نظام بنا دیا ہے جس سے دن اور رات باری باری
آتے جاتے رہتے ہیں۔ کسی مقام پر ایک ہی وقت میں راتیں بڑھ رہی ہوتی ہیں تو دوسرے مقام پر اسی وقت چھوٹی ہو رہی ہوتی ہیں۔ پھر اسی نظام سے ہر مقام پر موسموں میں تبدیلی بھی آتی رہتی ہے، جو مختلف قسم کے اجناس اور نباتات کے پکنے میں مدد دیتی ہے۔ فصلوں کے پکنے اور موسم کے آنے جانے میں ان دونوں کا، فصلوں اور موسم کا، بڑا گہرا تعلق ہے۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام اس قدر مضبوط اور فوائد والا ہے کہ جتنا بھی اس پر غور کیا جائے انسان اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کو پہچان سکے گا، اس کی معرفت حاصل کر سکے گا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ ہی نے خالقہ پیدا کیا ہے، کل، ہر، دابت، زمین پر چلنے والے جاندار کو، من ماء، پانی سے، فمنہم، تو ان میں سے کچھ ایسے ہیں، من، وہ جو، یمشی، چلتے ہیں، علی بطنہ، اپنے پیٹ کے بل، ومنہم، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں، من، جو، یمشی، چلتے ہیں، علی رجلین، اپنے دو پاؤں پر، ومنہم، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، من یمشی، جو چلتے ہیں، علی اربع، چار پاؤں پر۔ یخلق اللہ، پیدا کرتا ہے اللہ، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر جاندار چیز کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا فرمایا ہے، اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات میں سے جو سب سے پہلے چیز پیدا کی وہ پانی ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پہلے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے پہلے پانی کو پیدا کیا، اور پھر پانی سے اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار مخلوق جو زمین پر چلنے والی ہے وہ بنا دی۔ کوئی اپنے پروں پر اڑتا ہے، کوئی دو پاؤں پر چلتا ہے، کوئی چار پاؤں پر چلتا ہے، کوئی پیٹ کے بل زمین پر رینگتا ہے۔ تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ اب پانی پر پیدا فرما کے اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کا انحصار بھی پانی پر ہی کر دیا ہے۔ ہوا کے بعد سب سے اہم چیز پانی ہے، انسان کے لیے بھی اور باقی جاندار چیزوں کے لیے بھی۔ اور پھر مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یخلق اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ پیدا فرما دیتے، بے شک اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ لقد، البتہ تحقیق، انزلنا، نازل کی ہم نے، آیات، آیتیں، مبینات، کھول کھول کر، واضح کر کے، واللہ، اور اللہ، یہدی، ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کیا ہے، اپنی تمام نشانیاں واضح اس دنیا میں نظر بھی آ رہی ہیں اور پھر اللہ نے بیان بھی کر دی ہیں، اور دنیا کی، کائنات کی ہر چیز بول بول کر اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ ان کا خالق و مالک اللہ ہی ہے، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ پھر فرمایا، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلا دیتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، جو انسان سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس راستے کو ہموار اور آسان فرما دیتے ہیں، اور جو نہیں چلنا چاہتا ہے، ضد اور ہٹ دھرمی پر اتر آتا ہے، تو پھر ان کے دلوں کی بیماری کو فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ اس ضد، ہٹ دھرمی اور منافقت کی بیماری کو بڑھا دیتے ہیں، اور پھر انسان جب تک خود نہیں چاہے گا، جب تک خود حق کی تلاش میں نہیں ہوگا، تب تک وہ حق کو نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ منافق کہتے ہیں، آمنا، ایمان لائے ہم، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، وبالرسول، اور اس کے رسول پر، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی، ثم، پھر، يَتَوَلَّى، پھر جاتا ہے، فریق، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، من بعد ذلک، اس کے بعد، وما اولئک، اور نہیں ہیں وہ لوگ، بالمؤمنین، ایمان لانے والے،
وَإِذَا اور جب دعو وہ بلائے جاتے ہیں اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف لیحکم تاکہ وہ فیصلہ کرے بینہم ان کے درمیان اذا تو اچانک فریق ایک گروہ منہم ان میں سے معرضون منہ موڑنے والا ہوتا ہے وَإِنْ اور اگر یکن ہو لہم ان کے لیے الحق حق یأتو تو وہ آتے ہیں الیہ اس کی طرف مذعنین جلدی جلدی حکم ماننے والے بن کر افی قلوبہم کیا ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے ام ارتابو یا انہوں نے شک کیا ہے ام یا یخافون وہ ڈرتے ہیں ان اس بات سے کہ یحیف اللہ ظلم کرے گا اللہ علیہم ان پر ورسولہ اور اس کا رسول بلکہ اولئک یہی تو لوگ ہم الظالمون وہی ظالم ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی منافقین کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے جب ایمان والوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا باللہ و بالرسول، ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے واتعنا اور ہم نے اطاعت کی۔ پھر جب کوئی ایسا حکم آتا ہے جو ان کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے تو ثم یتولی فریق منہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی ایسا حکم آتا ہے نا ان کے لیے جو ان کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے تو پھر وہ مڑ جاتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں وما اولئک بالمؤمنین، ایسے لوگ جو اسلامی قوانین کو چھوڑ کر اوروں کی طرف بھاگتے ہیں یا اسلام کے حکم کو نہیں مانتے ہیں تو وہ لوگ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ اور جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے تو کچھ لوگ دوڑے ہوئے آتے ہیں۔ کب دوڑے ہوئے آتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف؟ جب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اب فیصلہ انہی کے حق میں ہوگا۔ یہودیوں کے اندر دراصل یہ بات بڑی پائی جاتی تھی کہ جب بھی ان کے ہاں کوئی مسئلہ ہوتا نا تو اور ان کو پتہ ہوتا جب کسی یہودی یا مسلمان کے درمیان میں کوئی مسئلہ ہو گیا اور ان کو پتہ ہوتا کہ اب جو ہے ہم لوگ حق پر ہیں تو وہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے اور آ کر اپنے معاملے کا فیصلہ کرواتے۔ لیکن جب دیکھتے کہ ہم لوگ حق پر نہیں ہیں تو تب نہیں آتے اور نہ ہی یہ چاہتے تھے کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ اب ہم زیادتی پر ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حق اور انصاف کا فیصلہ ہی فرمائیں گے، اس لیے وہ یہودیوں کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ان کا آنا اور آ کر کسی حکم کو تسلیم کر لینا اور کسی کے لیے اول تو آنا ہی نہ یا آ جانا تو پھر تسلیم نہ کرنا، یہ کوئی مومن ہونے کی نشانی نہیں، بلکہ یہ تو منافقت کی بیماری ہے اور ان کے دلوں میں نفاق کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں بیماری ہے کہ انہوں نے شک کیا ہوا ہے، یعنی منافقت کی بیماری ہے، یا پھر وہ شک میں پڑ گئے ہیں، یا پھر وہ ڈرتے ہیں اس بات سے کہ اگر ایمان لے آئے اور ہر حکم پر عمل کرنا شروع کر دیا تو یہ دنیا اور یہ رشتہ داریاں اور مال و دولت چھوٹ جائے گا، یا پھر وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اس کا رسول ظلم کرے گا۔ یاد رکھیں جو کوئی بھی اس طرح کی سوچے سوچتا ہے نا، اللہ اور اس کا رسول کبھی کسی انسان پر ظلم نہیں کرتے ہیں، اور دین کے معاملے میں حق کے معاملے میں شک میں پڑنا بھی منافقت ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ بہت بڑے ظالم ہیں جو دین اور حق کے معاملے میں شک میں پڑ گئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہم پر ظلم کر دیا جائے گا، یا پھر ان کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو منافقت کی بیماری اور دین اسلام کے بارے میں شک میں پڑنے سے محفوظ فرمائیں۔